السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کے نام لے کر سورہ سبا کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ قرآن مجید کی 34ویں صورت ہے، اور گویا اب 13 مکیات آئیں گی، چونکہ یہ صورت بھی مکے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آج کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے، تو گویا 13 مکیات اب سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ تیسرا گروپ ہے، چوتھا گروپ بلکہ کہیں گے، جس میں اب 13 مکیات شروع ہو رہی ہیں، اور پھر 3 مدنیات آئیں گی، اور وہ جو 3 مدنیات آئیں گی وہ بھی بہت نسبتاً چھوٹی چھوٹی ہیں، 2 یا 3 یا 4 رکوعوں پر سورہ محمد آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسری صورتیں بھی آئیں گی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب جس گلدستے میں ہم لوگ ہیں وہ ہیں مکہ کا، اور یہ بھی ابتدائی دور کی صورت ہیں، اور ابتدائی دور میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کفار مشرکین قریش کی طرف سے ایک دباؤ تھا، نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلکہ اہل ایمان پر بھی۔ تو وقتاً فوقتاً وہ جھلکیاں بھی آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر اس کے بعد جو آئے گی، چونکہ میرا ارادہ یہی تھا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے مارچ شروع ہونے سے پہلے ہو جائے، لیکن ابھی بھی ہیں ہم لوگ تھوڑا پیچھے، لیکن اتنا پیچھے نہیں ہے، انشاءاللہ کور اپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ سورہ سبا اور فاطر جو ہے جوڑے کی شکل میں، اور یہ بھی ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے جو مدنیات تھی، جو مدنی درجہ شروع ہوا تھا، وہ بھی بہت ترتیب کے ساتھ بڑی بڑی صورتیں تھیں۔ سورہ بقرہ، سورہ انفال، سورہ عمران، سورہ نساء، آل عمران، سورہ نساء، پھر سورہ احزاب، سورہ نور، سورہ مائدہ۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ بڑی بڑی مدنی صورتیں تھیں۔ چنانچہ یہ مکی صورت ہے، اور یہ میں بتا چکا ہوں 13 مکیات، پھر 3 مدنیات آئیں گی۔ اب بہرحال اب آخری مرتبہ جو صورت چل رہی ہے وہ الحمد کے نام سے شروع ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ سبا اور آگے سورہ فاطر، وہ بھی الحمد سے ہی شروع ہوگی۔ پہلی صورت جو قرآن مجید کی ہے مدنی، وہ کون سی تھی؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مکی تھی، مدنی نہیں مکی۔ تو یہ بھی الحمد سے شروع ہوئی۔ پھر 7 پارے بعد سورہ انعام، وہ بھی ہم دیکھ چکے، وہ بھی الحمد سے ہی شروع ہوئی تھی۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ بھی الحمد سے شروع ہوئی تھی۔ پھر 7 پارے بعد دوبارہ
سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہ بھی الحمد سے. اور پھر 7 پارے بعد اب جا کے یہ مقام آ چکا ہے، گویا کہ ہم لوگ 22ویں پارے پہ ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ. تو گویا 7 پاروں کے ڈسٹینس پر یہ عظیم الشان صورتیں واقع ہیں. اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک دم خوبصورت ترین ہنس ہے، جو خوبصورت ترین ایک طریقے سے ڈیجٹ ہے، ہنسا جو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ 7 پاروں کے بعد اپنی صنائی اور اپنی قدرت اور اپنی حمد و ثنا بیان فرما رہے ہیں. تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام ثنا، تمام شکر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. چنانچہ زمین و آسمان کی جو ملکیت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی حمد و ثنا ہوگی آخرت میں بھی. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا ہوگی، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لواہ الحمد بیدہ. اس روز قیامت کے دن حمد، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا میرے ہاتھ میں، حضور فرماتے ہیں. اور اس حمد کا بھی خاص ایک تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ بھی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آپ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد، حامد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت زیادہ حمد و ثنا بیان فرمانے والے. اور یہ امت بھی جو اٹھی ہے، امت مسلمہ، یہ بھی حمادون کے درجے میں ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے یہ امت اللہ تعالیٰ کی. تو حضور فرماتے ہیں اس روز لواہ الحمد بیدہ، میرے ہاتھ میں ہوگا اللہ کی حمد کا جھنڈا. اور میدان قیامت میں اللہ کی عدالت میں حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان فرمائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور نے فرمایا اس روز جو میں حمد کروں گا آج نہیں کر سکتا. کتنی عظیم الشان حمد ہوگی، ذرا آپ اندازہ لگائیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت بھری ذات ہے، کمال حکمت ہے، اور الخبیر ہے، جانتا ہے سب کچھ، خبردار ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے. زمین کے اندر کیا داخل ہوتی ہے؟ بارش. اسی طریقے سے زمین کے اندر کافی انسان بھی مدفون ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جانتا ہے کون کہاں پڑا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی. احیاء ثانی کرنا، بعد سے بعد الموت کرنا، اس پہ کوئی بھاری شے نہیں ہے. اسی طریقے سے زمین کے اندر داخل ہوتی ہے عام طور پر بارش کا پانی. وما یخرج منہا، اور جو چیز اس زمین سے ہی نکلتی ہے، مثلا نباتات، یہ رویدگی، سرسبزہ. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے. وما یعرج فیہا، اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے. آسمان سے پانی اتر رہا ہے، اسی طریقے سے پرانی قوموں پر آسمان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اترا ہے. وما یعرج فیہا، اور جو آسمان پر چڑھتی ہے. آسمان پر تو بہت ساری چیزیں چڑھتی ہیں، ویپرائزیشن جو ہو رہی ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری بارش کا جو نظام قائم دائم ہے، اور اس کے ذریعے سے جو بخارات اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں جو کہ بادلوں کی شکل میں آ جاتے ہیں اور پھر کسی بنجر زمین پر بارش برسانے کا ایک مؤثر ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور عام طور پر یہ بھی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ بھی عصر سے مغرب میں چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا نامہ اعمال بھی ایک طریقے سے ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور ان تمام چیزوں سے اترنے اور چڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ رحیم ہے، غفور بھی ہے، معاف بھی کرتی ہے. ہر دن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے نے، حالانکہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، اور میری ذات میں یہ شرک کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ڈھیل دیتا ہے، رحمت فرماتا ہے. اور بجائے یہ کہ ہماری جتنی ہٹ دھرمیاں ہیں، ہماری جتنے گناہ ہیں، ہماری جتنی معصیت ہے، ہماری جتنی تقصیرات ہیں، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے ہمارے حق میں. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم پر قیامت ہرگز نہیں ہوگی. ساعت اور قیامت کا لفظ میں آپ کو بتا چکا ہوں باریک سا فرق جو ہے. ساعت ہے وہ گھڑی، اور قیامت ہے روز خداوندی، کھڑے ہو جانا اللہ کی عدالت میں. تو ان کافروں کا تو یہ گمان ہو چکے اور یہ بے ساختہ بول رہے ہیں، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں لا تأتینا الساعہ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی. قل بلا، تو اے نبی آپ فرمائیے کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم، لتأتینکم، تم پر وہ آ کر رہے گی.
بڑا زوردار کلام ہے یہ قرآن مجید. کس قسم سے دیکھیں شد و مد کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ نبی آپ فرمائیے بلا کیوں نہیں، وربی میں اپنے پروردگار عالم کی قسم کھا کے کہتا ہوں لتأتینکم قیامت آ کے رہے گی اور اچانک تم پر حملہ آور ہو کے رہے گی، ضرور آ کر رہے گی. عالم الغیب، اور یہ نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی جو کہ تمام غیب اور پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. عالم الغیب کی طرف سے وہ تم پر ضرور آ کے رہے گی. لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی شے غائب نہیں ہو سکتی، نہ آسمانوں میں ولا فی الارض، نہ زمین میں. یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے موجود، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی. قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون انسان کہاں مدفون ہے، ہر ایک سے حساب کتاب لے لے گا. اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب چیز نہیں ہو سکتی، نہ آسمان میں فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین میں. ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے. ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب ایک روشن کتاب میں درج ہے. اسی روشن کتاب کو کتاب مرقوم کہا، اسی روشن کتاب کو لوح محفوظ کہا، فی الکتاب لدینا یہ بھی کہا. وہ تو ایک روشن کتاب ہے جس میں ہر انسان کی تقدیر ہو، ہر انسان کے جو علم ہو، ہر انسان کی جو قسمت ہو، ہر انسان کی جو یوں سمجھیے کہ جو بھی معاملہ ہوگا کہ ایمان والا ہے یا کفار کے ضمن میں جو اعمال انسان کرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک لکھی ہوئی کتاب میں آلریڈی درج ہیں. یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا پورا نقشہ کھلے گا سورہ واقعہ میں، تو وہاں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اس کتاب سے مراد کیا ہے. ابھی موقع نہیں ہے اس کو بیان فرمانے کا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ابھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کائنات قائم دائم ہے، لیکن سائنس نے تو اس بات کی تحقیق لگا کر پروف کر دیا ہے کہ یہ کائنات ابدی نہیں ہے، اس کو ختم تو ہونا ہے، یہ واپس ختم ہوگی. یہاں بڑا ایک خوبصورت سوال آیا ہے ڈاکٹر صبا کا بھی کہ کیا ہم مرنے کے بعد اپنی دنیا والی زندگی کو یاد کریں گے؟ تو یہ نقشہ بھی آ جائے گا اسی صورت میں انشاءاللہ، ابھی آپ لوگ کو آگے چلتے ہوئے نظر آئے گا. بہرحال یہ سارا کا سارا قیامت کا معاملہ ہوگا کیوں، اس کو ذرا سمجھیے اچھے طریقے سے. آیت نمبر 4 جو لکھی ہوئی ہے کہ یہ قیامت کیوں قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ یہ دنیا اس نے بنا دی اور پھر دنیا تباہ کرے گی قیامت. اب یہ تو عام انسان اگر یہ گمان کر لے کہ یہ قیامت کیوں ہو رہی ہے، ایک چیز اللہ نے ہی بنائی ہے نا، اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ ہی کا شاہکار ہے، تو یہ دوبارہ اس کو کیوں ختم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کیوں دوبارہ تمام انسان کو کھڑا کرے گا، اس کا نقشہ ہے چوتھی آیت میں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ صلہ دے، بدلہ دے، جزا دے ان لوگوں کو جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ عمل صالح بھی کرے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہشت میں عزت کی روزی ہے، جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقام ہے. یہ قیامت آئے گی اسی وجہ سے کہ اگر قیامت ہی نہ ہو، اگر بعث بعد الموت کا تصور ہو ہی نہ، تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی اہل ایمان کے حق میں، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، جنہوں نے صرف اور صرف معبود برحق کے لیے اپنے دنیاوی عیش کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قربانیاں دیں، جہاد کیا، قتال فی سبیل اللہ کیا، جنہوں نے اپنے وہ اونچے کیریئرز برباد کر دیے، مستقبل دنیاوی اعتبار سے کھو دیے. تو کیا ہم اپنے ایسے سپہ سالاروں کو، اپنے ان جانبازوں کو، اپنے ان وفاداروں کو بدلہ نہ دیں؟ کیا ہم ان کو اپنا اعزاز نہ کریں؟ کیا ہم ان کو اپنی نعمتیں اور خنتیں نہ دیں؟ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا ان کے لیے اگر قیامت نہیں ہے تو. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور جو عمل صالح کرے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور جنت الفردوس میں ایک بہت بلند مقام ہے، بہشت کی روزی ہے، عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا، آگے دیکھیں الفاظ کیا ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیات کے متعلق ان کی کوشش کری کہ ان کو ہرا دیا جائے. سعوا فی آیاتنا معاجزین، ان کو عاجز کرنے میں لگے رہے، ان کو ہرانے کی کوشش میں لگے رہے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کا تو یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہوگا روز قیامت میں.
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا تھا وہ اس قرآن کو جو اے نبی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے وہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، ان کا ایمان اتنا زیادہ پختہ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ان کو ہدایت دیتا ہے اس صراط پہ، اس سیدھی توحید کی شارع پر جو کہ العزیز الحمید کا راستہ دکھاتی ہے، محمود کی رضا کا راستہ بتلاتی ہے، وہ خدائے غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتی ہے، ایسی طرف اللہ تعالیٰ انسانوں کو پھر لے آتا ہے جو کہ قرآن مجید کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ابناہم کا لفظ آیا تھا کہ وہ تو قرآن مجید کو، پرانے لوگ تورات اور انجیل کے ماننے والے اہل کتاب میں سے اس قرآن مجید کو بھی اللہ کی کتاب پڑھ کر اس طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر جو بھی ایمان اب لے آئے گا وہ تو خدائے غالب اللہ کی رضا کا رستے پر لگا دے گی اس کو، کیونکہ یہ حق ہے نبی جو آپ کے اوپر نازل فرمایا گیا ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، اور اے نبی یہ کافر آپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں، استہزاء کے انداز میں کہتے تھے کہ ایسا شخص بھی ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے، کافر اے نبی آپ کی نسبت یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم تم کو ایسا آدمی بتائیں، اپنی قوم سے وہ کہتے تھے کافر، مشرکین جو ہیں وہ اپنی عوام الناس کو کہتے تھے کہ بھلا ہم آپ کو بتائیں ایک ایسا آدمی رجل ینبئکم اذا مزقتم، کہ یہ آپ کو ایک بڑی عجیب خبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بھلا جب آپ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں گھل مل کر مٹی میں گم ہو جائیں گے، کل ممزق، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو بھلا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک اور نئی تخلیق دی جائے گی، ایک اور نئے جنم میں تم لوگ آ جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، معلوم نہیں ہوتا ہے اس شخص نے خدا پر کوئی جھوٹ تو نہیں، بہتان تو نہیں باندھ دیا ہے، ام بہ جنہ، اس شخص کو کوئی مجنون اور کوئی عاصب کا سایہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اس آیت کو نوٹ کریں کیونکہ یہی آیت اینڈ میں دوبارہ آئے گی، وہاں کھل کر آئے گی۔ یعنی مشرکین عرب قریش میں بھی ایسے لوگ تھے، ایک لوگ تو وہ تھے جو کہ ہمتاً مانتے ہی نہیں تھے، سرے سے نہیں مانتے تھے اللہ کے نبی کو، ان کا انکار اور ان کی جو ہے خلاف ورزی پہ وہ اتر آئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس شش و پنج میں تھے، کنفیوژن کی اسٹیٹ میں تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ۔ اب ظاہر بات ہے اس کے بھی کوئی شواہد نہیں ملتے تھے کہ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت و کردار اتنا عظیم، انہوں نے خود اپنی قوم کے بڑے بڑے لیڈرز نے حضور اکرم کو صادق و امین کا خطاب دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ خود کنفیوژن تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے یہ، بھلا یہ جو ہیں اب ان کی اتنی جسارت ہو گئی ہے کہ معاذ اللہ اب یہ انہوں نے کوئی جھوٹ گھڑ کے اللہ کے بارے میں بولا ہے، یا پھر ام بھی جنہ، یا کوئی جنون کا معاملہ ہے، آسیب کا معاملہ ہے، کوئی جنات کا معاملہ ہے، معاذ اللہ۔ تو ابھی تک مشرکین عرب جو ہے وہ کنفیوژن کی حالات میں تھے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں یہ درمیانی 4 سالوں کی صورت ہے، تو وہ خود پریشان تھے کہ کوئی شواہد اس کے مل ہی نہیں رہے، تو ماجرا کیا ہے، اس طریقے کی حرکت کیوں کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ حال یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین سرے سے رکھتے ہی نہیں ہیں وہی عذاب اور دور دراز گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ان پر آخرت کا ایمان ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اسی شش و پنج میں اور اسی اٹکل پرچوں میں لگے ہوئے ہیں، اندھیرے میں ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، اسی گمان میں لگے ہوئے ہیں تاہاں کہ قیامت آ جائے گی۔ تو ان کے اندر وہ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ وہ عذاب اور دور دراز گمراہی میں مبتلا ہیں، ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کبھی کھل ہی نہیں پائی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی طرف، آسمان و زمین کی تخلیق کو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی موجود ہے، خلفہم من السماء والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ یہ مشرکین جو اتنے مزے سے تانے اندازی لگا رہے ہیں اور یوں سمجھیے کہ تہمتیں لگا رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے آگے اور پیچھے کیا ہے؟ آگے اور پیچھے سے مراد کیا ہے؟ آگے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی بڑی آیات،
آسمان، زمین، چاند، تارے، یہ سب نہیں دیکھتا انسان کیا؟ اور پیچھے ان کے کیا ہے؟ وہ تاریخی واقعات، ایام اللہ، یعنی ایام اللہ کے ذریعے سے جو تذکیر ہے وہ پیچھے ہے۔ بڑی بڑی قوموں کو جو اللہ نے تباہ و برباد کیا، ان کا حشر نشر یہ مشرکین عرب نہیں دیکھتے۔ اور جو تذکیر بآلاء اللہ کا مضمون ہے، اس کے ذریعے سے جو تذکیر ہے وہ آگے ان کے، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے جو چیزیں موجود ہیں آسمانوں اور زمین میں؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر اللہ چاہے تو ان کو زمین میں دھسا دے، جیسا کہ قارون کو دھسایا تھا نا پوری کی پوری شان و شوکت اور اس کے محلات کے ساتھ۔ او تسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے گرا ڈالے، آسمان پھٹے اور اوپر سے بجلیاں اور انگارے آنا شروع ہو جائیں۔ ایسا بھی تو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، بڑی بڑی قوموں کے ساتھ کیے ہے نا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عبرت کا سامان موجود ہے، اس میں واعظ ہے، اس میں ان کے لیے دلیل ہے، نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرے، متوجہ ہو، دل لگا کے قرآن مجید سن کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اب یہاں ایک رکوع ہو گیا، چونکہ اب مجھے رفتار تھوڑی بڑھانی ہوگی، 6 رکوع ہم نے کرنے ہیں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اپنے فضل کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا فضل عطا فرمایا۔ کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر پچھلی جو ساری صورتیں گزری ہیں، سورہ نمل جس طرح گزری تھی، اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ایک ملا کر واقعہ تھا، لیکن سپرفیشل بیان تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، بہت تفصیلی بیان آ رہا ہے اور ان کا ایک واقعہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت بڑی نعمت اور فضل عطا فرمایا تھا۔ کیا تھا وہ؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دے دیا کہ اس کے ساتھ، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ بار بار تسبیح اور حمد کے ترانوں میں لگ جاؤ۔ تعویب، یہ جو اوبی کا لفظ جس سے نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح گانے میں کوئی ایک لفظ بہت کامن ہوتا ہے نا، جو بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو گویا پہاڑ، معہو والطیر، اور پرندے، یہ پہاڑ اور پرندے مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت داؤد حمد بیان فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو زبور ہے یہ کیا ہے؟ یہ حمد کے ترانے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ یہ پڑھا کرتے تھے تو یہ سارا فریضہ پہاڑ اور پرندے سر انجام دیتے تھے کہ ان کے ساتھ وجہ میں ہو کر وہ جھومتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا، وہی لوہا ہے، اسی سے وہ زرہ بنا رہے ہیں، اسی سے جنگ کا ساز و سامان کا، ہتھیار کا یہ پورا کا پورا ذریعہ ان کو ہم نے فراہم فرما دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور ہم نے ان کو حکم دے دیا حضرت داؤد کو کہ اس سے اب زرہیں بناؤ، یعنی وہی جالیاں وغیرہ جس سے ساز و سامان بنتا ہے جنگ کا۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور پھر جو کڑیاں ہیں، یعنی وہی ساری کی ساری لوہے، ان کے جوڑنے میں بھی تم اب ایک اندازہ رکھو، ایک بیلنس رکھو، کون سا جوڑ کتنے فاصلے سے ہے، اس سب کی نو ہاؤ رکھو۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک کام کیا کرو، نیک اعمال کیا کرو، جس طرح حضرت داؤد کر رہے ہیں، انہی کی نسل سے حضرت سلیمان، تم سب نیک کام کیا کرتے رہا کرو۔ انی بما تعملون بصیر، یقیناً میں تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر کے دے دی تھی ریح، یعنی ہوائیں حضرت سلیمان کو، غدوها شہر ورواحها شہر، اس طریقے سے ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع اور مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح کی منزل چلتی تھی تو 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی، ورواحها شہر، اور اسی طرح شام کی بھی منزل ایک ایسی تھی کہ اس سے 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی پرانے زمانے میں جو ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ ہوتا تھا، اگر وہ 1 مہینے میں انسان ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ تک فالو کر رہا ہے، اور یوں سمجھیے کہ ٹرانسپورٹیشن کا میڈیم اس کے ذریعے سے قائم دائم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا حضرت سلیمان پہ کہ ہوائیں اس طریقے سے تابع کر دیں کہ پورے 1 مہینے کا جو مطلب سفر ہوا کرتا تھا وہ حضرت سلیمان ایک صبح کے حصے میں آرام سے کر کے آ جاتے تھے۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اسی طریقے سے وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، جو شام میں ہوا چلتی تھی وہ بھی 1 مہینے کی مسافت آرام سے پوری ہو جاتی تھی اس کے ذریعے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور اسی طریقے سے ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا تھا، پگھلا ہوا جو تانبا ہے
جس سے آرام سے بلڈنگز وغیرہ بن جاتی ہیں اور دوسرا ساز و سامان بن جاتے ہیں، ہم نے وہ بھی ان کے تابع فرمایا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ان کے آگے آگے کام کرتے تھے، ان کے سامنے محنت مشقت جد و جہد کرتے تھے، ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیا کرتے تھے، لیکن بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ یہ سارے کمالات، یہ سارے احسانات، یہ ساری عنایات، یہ ساری شفقت اللہ کی طرف سے تھی۔ اس میں حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا کوئی ذاتی ہنر نہیں تھا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے وہ جو شخص ہمارے اس حکم سے سرتابی کرے گا، یعنی کوئی جنات بھی ہے یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی کرے گی، اور ایسا جن جو کہ ہم نے تابع کر کے رکھا ہوا ہے حضرت سلیمان کے ساتھ، اگر وہ اپنے اس حکم سے آگے بڑھے گا، اس کو توڑے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو آخرت میں دوزخ کا عذاب چکھا کے رہیں گے، سخت ترین عذاب۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ، اور وہ جنات تو ان کے لیے وہ جو چیزیں بناتے تھے بڑے مزے سے بنا دیتے تھے، جن چیزوں کا وہ خواہش ہوتی تھی آرام سے بن جاتی تھی۔ جو حکم ہوتا تھا جنات جو ہے حضرت سلیمان کی حکومت اور سلطنت میں اس کو پورا کرتے تھے۔ من محاریب، چاہے وہ بڑی بڑی عمارتیں ہوں، و تماثیل، چاہے وہ بڑی بڑی مورتیں ہوں۔ یہ جو مورتیں ہیں، مجسمات وغیرہ، یہ شریعت محمدی میں آ کر حرام ہو گئیں، لیکن معلوم ہوتا ہے آیات سے کہ اس ٹائم یہ ساری چیزیں حلال تھیں۔ و تماثیل، اور اسی طریقے سے وہ کڑھیں اور لگن جو ہوتی تھیں۔ و جفان کالجواب، اور اسی طریقے سے وہ سارے کے سارے حوض، تالاب بڑے بڑے۔ وجفان کالجواب وقدور الراسیات، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ قائم جمی ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی دیگوں کا جو تصور ہوتا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں، جن کے ذریعے سے آرام سے انسان، بڑی جو قوت ہے انسانوں کی اور بڑی جماعت ہے اور بڑا روب اور دبدبہ والی قوم ہے، تو پوری کی پوری قوم کا جو ایک کھانے پینے کا ساز و سامان کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ایک ہی دیگ سے پورا ہو جائے، اتنی بڑی بڑی دیگیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی ہوئی تھیں، حضرت سلیمان کو دی ہوئی تھیں، اور جنات بھی ان کے تابع کیے ہوئے تھے، ہوائیں بھی تابع کی ہوئی تھیں، مسخر کر کے دی ہوئی تھیں۔ اعملوا آل داود شکرا، تو اے داؤد کے خاندان والوں، کیونکہ حضرت سلیمان بھی ان کے خاندان میں، شکرا، تم سب شکریہ کیا کرو، شکر میں آگے بڑھا کرو، ہماری ان نیک کاموں میں آگے بڑھا کرو، اور ان تمام نعمتوں کا احسان مان کر ان کو پورا کرتے رہو۔ عمل تو کرو لیکن ہماری نعمتوں کا احسان مانتے ہوئے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، لیکن میرے بندوں میں بہت کم ہی وہ لوگ ہیں جو شکر گزار بنتے ہیں، وہ جو شکر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے ان پر یعنی حضرت سلیمان پر موت کا حکم جاری کر دیا، موت آ گئی، پھر مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو کسی چیز نے ان کے مرنے کی اطلاع نہیں دی، مرنے کا پتہ نہیں بتایا، کسی جن کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ تخت پر بیٹھے بیٹھے جو ہے ان پر موت وارد ہو گئی ہے، مگر إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهَا، مگر گھن کے کیڑے نے، مگر دیمک نے، کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا گئی۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام موت کے قریب جب آئے، یعنی موت ان پر وارد ہوئی ہے، تو وہ اپنے تخت پر تھے بالکل، اور ایک لکڑی کے سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے ایک طریقے سے۔ اسی حالت میں جب روح قبض ہوئی ہے، اور اسی طرح سالوں سال وہ اسی حالت پہ بیٹھے رہے، اب جنات جو ہے وہ لگے ہوئے اپنے کاموں میں، وہ آپ کو بیٹھا دیکھ کر زندہ سمجھ رہے ہیں، زندہ سمجھ کر بدستور کام بھی کر رہے ہیں، آرام سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب عصا نے ساری کی ساری وہ لکڑی ان کی کھا لی، عصا مطلب سارے گھن کے کیڑے نے، دیمک نے اس عصا کو چٹ کر لیا، پھر فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، تو جب ان کا جسد گرا، وہ خود گر پڑے، جسد خاکی گرا زمین پر، تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی، اندازہ ہوا، ارے یہ تو اب نہیں ہے، اَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو اس مصیبت میں وہ نہیں رہتے، اس ذلت کی مصیبت میں وہ نہیں رہتے۔ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یعنی اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طریقے سے اندازہ ہوتا کہ ایسے موت ہوگی، اور جو اتنے سارے کے سارے جنات میرے تابع ہوئے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوئی ذرہ بھر بھی غیب کی باتوں کا علم ہوتا تو اس طریقے سے وہ وہاں بیٹھے رہتے، اس مصیبت میں کیا وہ رہتے؟ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قرآن مجید دیکھیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ انداز میں بیان فرماتی ہے ساری بات۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نا، وہ ہے توحید کا، کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے سوا اور کسی کی
یوں سمجھیے کہ معبود برحق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا، کسی کی پرستش، کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ اپنا حامی سمجھو، نہ مددگار، نہ دوست، نہ ولی، نہ پشت پناہ. اصل بات یہ ہے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اور سبا کے لوگوں کے لیے ان کے وطن کی مجموعی حالات میں نشانیاں موجود تھیں. یعنی یہ قوم سبا کا اب ذکر ہو رہا ہے. قوم سبا کون ہے یہ پہلے سمجھ لیجئے. یہ یمن کی بستی ہے، ایک طریقے سے یمن میں آباد تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے باغات کے لگائے ہوئے تھے. اور یہ وہ بستی ہے جو کہ حضرت مسیح سے بھی 800 سال پہلے آباد ہوئی تھی. یعنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا. بڑے بڑے ان کے یوں سمجھیے کہ بند تھے. اور لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ اس قوم نے نافرمانی کی روش اختیار کری. جو ایک بند ہوتا ہے جس سے پورا سیلاب رکا ہوتا ہے، اللہ نے اسی بند کو توڑ دیا، اور پوری کی پوری ان کی جو قوم تھی اس پر عذاب الہی آئے ایک طریقے سے سیلاب کے ہاتھوں. وہ تباہ و برباد ہوئی ہے. ان کی جو فصلیں تھیں، ان کے جو باغات تھے، سب تباہ ہو گئے. اور وہ جو باغات تھے ان کے ذریعے سے، جو اونچے اونچے باغات تھے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پھر باغات دے دیے جن میں چند کچھ صحیح ٹائپ کے کچھ پھول اور پودے تھے، لیکن باقی تو پوری کی پوری جو قوم ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو اس کا ذکر آ رہا ہے، یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا کے لوگوں کے لیے ان کے وطن پر بہت ایک عظیم آیات، عظیم نشانی ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ جنتان عن یمین و شمال، وہ 2 قطاریں تھیں باغات کے دائیں اور بائیں، یعنی مشرقی بھی اور مغربی بھی. اور یہی بات میں بتاتا ہوں ملک پاکستان کے لیے بھی، کہ ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس میں بھی ایک طریقے سے 2 اعتبار سے اللہ نے بہت عظیم نعمتیں رکھی تھیں، مشرقی اور مغربی پاکستان. لیکن جو پارٹیشن ہوا ہے اس کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری ایک نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی تھیں وہ بھی چھن گئیں. تو ہمارا بھی ایک طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. فیہ ذکرکم جس طرح فرمایا. تو لیکن یہی بات ہوئی تھی کہ 2 قطاریں تھیں باغات کے دائیں اور بائیں، اس قوم کے لیے بھی، قوم سبا کے لیے بھی. اور ہم نے کہہ دیا تھا کلوا من رزق ربکم، کھاؤ پیو اپنے رب کا دیا ہوا رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکر کرو، اس کی نعمت کا حق ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ جو عمدہ شہر ہے تمہارے لیے بڑا پاکیزہ ہے، رہنے بسنے کے لیے بڑا ہی عمدہ شہر ہے. ورب غفور، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ذات ہے. فاعرضوا، سو انہوں نے بھی یہی حرکت کری پچھلی قوموں کی طرح، ہمارے حکم سے سرتابی کری، منہ موڑا ہماری آیات سے. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ جو بند تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. جو بند کا سیلاب تھا، بند ٹوٹا ہے، جس طرح ڈیم ہوتے ہیں بڑے بڑے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو کیا حالات ہوں گے ملک پاکستان کی بھی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بری گھڑی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن اللہ نے بھی یہی کیا کہ بند ان کا توڑ دیا، چھوڑ دیا سارا کا سارا سیلاب ان کے اوپر. وبدلناہم بجنتیہم، اور ہم نے ان کے وہ جو 2 بڑے عظیم الشان باغات تھے وہ بدل دیے. کن باغات سے؟ ذواتی اکل، ان کے سوا ہم نے 2 ایسے باغات دے دیے جن میں چند چیزیں رہ گئی تھیں. کیا چیز؟ خمتن، ایک تو بد مزہ پھل، و اسلم و شیم من صدر قلیل، اور جھاؤ جھکڑ اور بہت ہی کم ساز و سامان رہ گیا تھا، قدر قلیل شے رہ گئی تھی، صرف اور صرف وہ بیری جو ہوتی ہے، بیر وغیرہ، وہ رہ گئے تھے. ذالک جزیناہم بما کفروا، اور یہ سزا ہم نے ان کو دی، یہ ایک طریقے سے بدلہ ہم نے لیا بسبب ان کے کفر کی روش سے، کفر اور کفرانی نعمت کی وجہ سے ہم نے یہ ان پر بند چھوڑا ہے. وَهَلْ نُجْزَىٰ إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسی سزا بڑے اپنے کفور بندوں کو دیتے ہیں جو ہماری ان آیات کا اور ہماری ان نشانیوں کا حق ادا نہیں کرتے. تو ہماری طرف سے بھی یہی قاعدہ قانون رہا ہے کہ ہم جو ہے بڑی بڑی قوموں کو پھر ہلاک کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے تو ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جو بستیاں اور آباد تھیں، ہم نے ان کے مابین برکت رکھی تھی. یہ بستیاں کون سی ہیں؟ یہ ہے فلسطین کا معاملہ، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف سے پہلے، سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، التی بارکنا حولہ لنریہ فی آیاتنا، کہ یہ جو برکت تھی یہ تو فلسطین، کیونکہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یوں سمجھیے کہ ایک ہی لائن میں ہیں. فلسطین میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی، یمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت دی تھی، اور یہی وہ ایریا ہے جہاں ان کا ٹریڈیشنل لنک تھا، جو کہ ان کے قافلے جاتے تھے
مشرق و مغرب کے درمیان، تو شاہراہوں کے کنارے پر بھی اللہ نے برکت دی تھی۔ اللہ نے ایسی ایسی بستیاں لگا دی تھیں ان کے درمیان کہ ہر 30-40 میل پر ایک ایک بستیاں اس پورے علاقے میں آباد ہوئی ہوئی تھی، تو ان کو تو بڑا ایک سہولت تھی۔ اور پھر سب سے بڑی سہولت ان کو یہ تھی کہ جو ٹریڈ چلتی تھی یمن اور فلسطین کے مابین، اس میں کتنی بڑی اللہ نے برکت رکھی ہوئی تھی کہ سارا کا سارا قریش، کیونکہ سارے سبا کے بعد، قوم سبا کے بعد سارا کا سارا استفادہ اور فائدہ تو پھر قریش کے لوگوں نے اس سے حاصل کیا ہے۔ تو اسی برکت کو آگاہی دے کر فرمایا قرآن ظاہرتم وقدرنا فیہا السیر، ہم نے بہت سے گاؤں آباد کر کے رکھے تھے جو نظر آتے تھے، ہر میل پر ایک ایک گاؤں آباد تھا، اور ہم نے ان دیہات کے درمیان بھی ان کے چلنے کا ایک خاص اندازہ مقرر کر رکھا تھا۔ سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ بے خوف اور ایک دم بلا کوئی فکر تم چلا کرو ان بستیوں میں، راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی چلو اطمینان سے، یعنی کوئی چوری اندیشے کا بھی کوئی خوف نہیں، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ فقالو، تو انہوں نے کیا بولا، اس پوری کی پوری قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کیا انداز اپنایا۔ فقالو، انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسہم، کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دور درازی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بستیاں قریب کر کے رکھی تھی تاکہ سہولت ہو، آسانی ہو، آسائش ہو، تاکہ ساری کی ساری قوم جو ہے آسانی سے ان نعمتوں کا حق ادا کر سکے۔ لیکن یہ لوگ چاہ رہے ہیں ایڈونچر، ہمارے سفروں کو دور دراز کر دے، ہم دور دور علاقوں میں جائیں گے، اور اس طریقے سے انہوں نے وظلموا، ظلم کیا، انفسہم، اپنے اوپر ہی، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے۔ فجعلناہم احادیث، تو ہم نے بھی ان کو کر دیا احادیث، افسانہ بنا دیا، تاریخ بنا دیا۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہیں دوسرے لوگ ان کی کہانیاں سن سن کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ان کو تو ہم نے بالکل تتر بتر کر دیا، منتشر کر کے رکھ دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اس قصے اور قوم سبا میں نشانی موجود ہے، عبرت کا ساز و سامان موجود ہے، وعظ و نصیحت موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر اس مومن کے لیے جو بڑی بڑی عبرتیں جن کے پاس ہوں، اور جو کہ صبار ہو اور شکور ہو، جو کہ صابر بھی ہو اور شاکر بھی ہو۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ابلیس نے بھی ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، صحیح گمان اپنا بتا ڈالا۔ ابلیس جو ہے یعنی شیطان لعین کی بات ہو رہی ہے، اس نے اپنے اس گمان پر اور اس نے اپنی اس بات پر پورے طریقے سے وثوق حاصل کر لیا، اور اس پر جازم ہو گیا کہ یہ سب کے سب فتبعوا، یہ ساری کے ساری جو قوم سبا تھی ان کے بعد بھی جو لوگ آباد ہوئے، سب کے سب اسی کی راہ پر چلے۔ الا فریقا من المؤمنین، مگر یہ کہ چند ایمان والے تھے، ایک الگ گروہ تھا جو کہ شیطان کی دوستی کو قبول نہیں کرا، جنہوں نے صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا ڈالی۔ وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم، اور ابلیس کا ان لوگوں پر کوئی وما كان له عليهم من سلطان، اور ابلیس کا ان لوگوں پر کوئی تسلط نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا ابلیس کا۔ الا لنعلم من يؤمن بالآخرہ، مگر یہ کہ یہ تو اختیار ایک طریقے سے ابلیس کا تو کسی پر بھی نہیں ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی سورہ حجر میں کہ جو شیطان ہے اس کا کسی انسان پر اختیار نہیں ہے، مگر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طریقے سے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، تو وہ ظاہر بات ہے انسانوں کو بہکاتا ہے، سرسبز باغ دکھاتا ہے، لیکن یہ اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ الا لنعلم من یؤمن، مگر یہ کہ ہم خود جان لیں کہ کون ہے وہ شخص جو ایمان رکھے بالآخرہ پہ، آخرت پر ایمان رکھے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو کہ آخرت کے معاملے میں شکوک و شبہات میں رہتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے، از خود نگران ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 2 رکوع مکمل ہو گئے، اب مزید 4 رکوع رہتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں جن کو خدا کے سوا تم معبود سمجھ رہے ہو، اپنا دوست سمجھ رہے ہو، اپنا حمایتی سمجھ رہے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو، ان کا کیا عالم ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، وہ تو ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں ولا فی الارض، نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ کہ ان کی ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین کی تخلیق میں من شرک کوئی شرکت ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا کسی بھی کام میں مددگار ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ نے کری ہے،
نہ ان لوگوں کی کوئی اس میں شرکت ہے، نہ یہ لوگ کسی قسم کی انہوں نے کوئی مدد کری ہے اس میں، کچھ نہیں، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ یہ دوسری شکل ہے شرک کی، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ اس قوم میں آباد تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ فرشتے جو بیٹیاں ہیں، مطلب یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے وہ سارے کے سارے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھیے کہ ہیں تو سول سروس بالکل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ان کے پاس اختیار بھی ہے، ان کے پاس جو ہے اقتدار بھی ہے، ان کے پاس جو ہے قوت بھی ہے۔ مانتے تو تھے وہ کائنات اللہ نے ہی بنائی ہے، لیکن آخر یہ جو چھوٹے چھوٹے نائب ہیں، سول سروس ہے، یہ ان کے پاس بھی تو کوئی اختیار ہوگا۔ اللہ نے اتنی عظیم کائنات بنائی ہے تو کچھ اختیارات ان میں بھی تقسیم کیے ہوں گے اپنے نائبین میں، اپنے سب آرڈیننس میں، تو اس کائنات کو چلانے میں اس کے مددگار ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اچھا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو مقربین ہیں، فرشتے ہیں، بارگاہ الہی کے عزیز و مقرب فرشتے ہیں، یہ تو سول سروس ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں لوگ، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو نہیں پکارا جائے گا، ان سے کوئی دعائیں نہیں ہوں گی، ان سے کسی قسم کا کوئی استغاثہ نہیں ہوگا، ان میں سے کسی قسم سے کوئی مدد ان سے طلب نہیں کی جائے گی، بلکہ پکارنا ہے ہمیں صرف اللہ کو۔ ہاں اللہ فرشتوں کو بھیج دے یا بغیر بھیجے ہماری کوئی مدد ہو جائے، یہ کوئی اور بات ہے، اصل چیز یہ ہے۔ لہٰذا مشرکین کا شرک اس نوع کا تھا کہ وہ مانتے تو تھے اللہ کو، اور یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سول سروس اللہ ہی کی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی اختیار ہے۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اللہ نے، تو اختیار تو ان کو دیا ہوگا، نائبین کو بھی اختیار دیا ہوگا، اور دوسری بات زمین و آسمان میں ان کا ساجی بھی ہے، شرکت بھی ہے، انہوں نے اللہ کی مدد کری ہے معاذ اللہ، یہ بولتے تھے۔ مطلب دیکھیں ایک بنیادی فرق کو کس حد تک لے گئے یہ لوگ، تو اسی کو یہ آگاہ کر کے بتایا لا یملکون مثقال ذرۃ، حقیقت میں تو ان کے پاس ذرہ بھر اختیار نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، نہ ان دونوں میں کوئی شرکت ہے ان کی تخلیق میں، اور نہ ان میں سے وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ میں کسی کام میں مدد انہوں نے کری ہے، کچھ نہیں کرا انہوں نے۔ اور ان کا عالم کیا ہے؟ والات، اس الفاظ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ جو آیت نمبر 23 ہے، یہ جو آج ہمارے کانسیپٹس بگڑے ہیں نا، اس کا بھی اندازہ اس ایک آیت میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، حق تعالیٰ کے سامنے کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، الا، سوائے اس کے، لمن اذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی جس کو اجازت دے دے، اللہ ہی چن لے۔ اللہ اس روز انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ کو چن لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اگر چن لے تو صحیح بات ہے، لیکن حال یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اس خدا عدالت خداوندی میں الفاظ ادا کرنے تک کی ہمت نہیں ہوگی۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اذن لہ، یہ ہم لوگ آخری آیات میں پڑھیں گے، آخری پارے میں، کہ اس روز تو یہ عالم ہوگا کہ کوئی انسان بول تک نہیں پائے گا، الا لمن اذن لہ، مگر اس کے لیے کہ جس کی نسبت شفاعت کی اجازت دی جائے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ گھبراہٹ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آرڈر دے کر فرشتوں کو انڈیکیٹ کر کے کہہ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے نا، تو اللہ کی عظمت اتنی ہوتی ہے، اللہ کی جلالت اور دبدبہ، جلال اتنا ہوتا ہے، ایک دبدبہ اتنا ہوتا ہے، ایک روب اتنا ہوتا ہے کہ ان پر، فرشتوں پر بھی ایک دہشت طاری ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کا کیا معاملہ آ رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں، فرشتوں کے دلوں میں بھی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی آرڈر دیا ہے، اب گھبرا گئے ہیں، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ ایک دوسرے سے گھبراتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا، کیا کوئی نئی بات آئی ہے، کیا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا بات ہوئی ہے آج، قال ربکم، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں دوسرے فرشتے، قالوا الحق، کہ یقیناً ہمارے پروردگار نے حق بات بتائی ہے، آج اچھی بات کی تعلیم و تربیت دی ہے ہمیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً وہ عالی شان ہے اور سب سے بڑا معبود ہے، سب سے بڑا ہے، الکبیر ہے۔ یعنی فرشتوں کا یہ معاملہ ہے جن کو یہ پکار رہے ہیں مشرکین، جن کو معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ پوچھئے ان سے کہ اچھا بتاؤ تم کو آسمان اور زمین میں سے روزی کون دیتا ہے؟ تم کیا یہ روزیاں خود لیتے ہو؟
یا آسمان اور زمین کا بھی کوئی معبود برحق ہے جو تم کو یہ رزق فراہم کر رہا ہے؟ پوچھیے اے نبی ان مشرکوں سے۔ قل اللہ، تو فوراً جھٹ سے کہیں گے یہ تو اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ بھی کہیے کہ اس مسئلہ توحید میں بھی بے شک ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہیں، یا ہم یا تم سری گمراہی میں ہیں۔ یعنی اگر یہ آیات آ رہی ہیں، اتر رہی ہیں، یہ آیات عظیم، اور ہم ان کو مان رہے ہیں تو ہم تو ہدایت پر ہیں ہی ہیں، اور اگر تم ان کو گمراہی سمجھ کر اپنے سے دور کر رہے ہو تو تم سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری تبلیغ بھی جو ہو رہی ہے وہ ہمارے جو تبلیغ کی وجہ سے یہ جو تمہارے مشرکین میں بڑے بڑے جو کنبے ہیں وہ بھی تقسیم ہو رہے ہیں، تم تو یہی سمجھ رہے ہوگے نا، تو یہ تو ہمارے جرائم تم لوگ سمجھ رہے ہوگے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہماری اس تبلیغ پر اگر توحید پر ہم آلریڈی ہیں، اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم توحید پر نہیں ہیں تو تم گمراہ ہو۔ یعنی یہ بین بین معاملہ چلے گا، بین بین، اگر گمراہ ہم ہیں تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر ہم ہدایت پر ہیں تو تم گمراہ ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ صرف اور صرف حضور اکرم اور اہل ایمان ہی ہدایت پر تھے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے نبی آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے ان مشرکوں سے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہیں ہوگی۔ تم یہی سمجھ رہے ہو نا کہ ہم نے تمہارے جو ہے رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو بھائی بھائی سے جدا ہو گیا اور یہ والد جو ہے بیٹے سے جدا ہو گیا ہے۔ اگر تم ہمارے ان جرائم کا سوچ رہے ہو تو یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے ہمارے جرائم کی کوئی باز پرس ہوگی ہی نہیں، جرم ہمارا ہے۔ لیکن وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے تمہارے اعمال کی بھی باز پرس اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ یہاں دیکھیں تبلیغ کا کتنی اہمیت والی آیت، بھری آیت نظر آئی ہے ہم کو۔ حکمت تبلیغ ایک انداز میں ہم کو یہاں اس ایک آیت نمبر 25 میں نظر آ رہی ہے کہ جرم کا لفظ آیت کے دوسرے حصے میں نہیں ہے، آپ نے غور کرا؟ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو اعمال کر رہے ہو اس کی باز پرس، اس کی پوچھ گچھ ہم سے نہیں ہوگی۔ یعنی اگر یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ تم جو جرم کر رہے ہو اس سے باز پرس اللہ نہیں کرے گا تو کیا معاملہ ہوتا؟ پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کی عصبیت جو ہے، ان کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ اور بھڑک جاتی، تاکہ جس شخص کے اندر ایمان ہے وہ سوچے اس آیت کے ذریعے سے کہ بات تو واقعتاً ایک دم سچ ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا بھی ہے، صحیح فیصلہ کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تمام اپنے مشرکوں کو بھی وہ جانتا ہے اور ظاہر بات ہے مسلمین مومنین کو بھی جانتا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ کو ذرا وہ تو دکھلاؤ جن کو تم نے شریک بنا کے رکھا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ملا کے رکھا ہوا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ کلا، ہرگز ایسا کوئی شریک نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ حال یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی اپنی ذات میں العزیز ہے، اسے اور کسی کی احتیاج نہیں ہے، اس کا کوئی خدا نہ کرے کام رکا ہوا نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں عزیز ہے اور الحکیم ہے، اس کی حکمت ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ کی قدرت کسی اور کے بل قائم نہیں ہے، اللہ کا اختیار کسی اور کے سہارے قائم نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو بشارت والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت علم سے خالی ہے، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان آیات کو۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ایسے نبی اور رسول ہیں جو سب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، انسانی تمدن نے اس وقت اتنی ترقی کر لی تھی کہ تمام دنیا کو اب ایک دعوت کے نیچے جمع کرنا تھا اور تمام انسانوں کو ایک ہی دعوت پہنچانی تھی۔ اس سے پہلے تو پاسبل تھا ہی نہیں، کیونکہ انسان جو ہے ان کی ارتقائی ایسی نہیں ہوئی اور ان کا جو تمدن ہے وہ اتنا پری میچیور تھا، اس لیے جو رسول پہلے آئے وہ اپنے علاقوں کے لیے آئے، اپنی قوموں کے لیے آئے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے بھیجا قوم مدین پر ان کے بھائی شعیب کو۔
وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طریقے سے قوم سمود کی طرف آئے حضرت صالح. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود آئے. تو وہ تو اپنے اپنے علاقوں پر آئے، لیکن محمد مصطفیٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے واسطے، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، بشارت والا اور ڈر سنانے والا. جو نیک راہ کی طرف آنا چاہے اور جنت کا حصول لینا چاہے تو ظاہر بات ہے ان کے لیے اے نبی آپ بشارت دینے والے ہیں، اور جو اپنی ہٹ دھرمی اور معصیت اور نافرمانی میں ہی لگا رہے تو اے نبی آپ ان کے لیے خبردار بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں جہنم کا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگ علم حاصل نہیں کرتی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ مشرکین بار بار وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اے نبی، اگر آپ سچے ہیں بتائیں. آپ کو اتنے برس ہو گئے، آپ بولے جا رہے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا، کب آئے گا یہ عذاب، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تو اے نبی آپ بتا دیجئے اس کا وعدہ، اس کی میعاد تو ایک دن مقرر ہے، اور اس سے نہ تم ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ایک وقت آگے بڑھ سکو گے. یعنی وہ اپنے ٹائم پر آئے گا. ہاں ٹائم ٹیبل مجھے نہیں پتا کہ کب آئے گا، لیکن آئے گا ضرور، اور وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ نہ ایک قدم بھی آگے جا سکو گے نہ پیچھے رہ سکو گے. وقال الذین کفروا، یہاں 3 رکوع بھی پورے ہو گئے اور ابھی مزید 3 رکوع رہتے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کہا ان کفار نے جو دنیا میں بڑی خوب باتیں بنا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنے پیش فرماتے تھے. وقال الذین کفروا، کہا ان کفر والی لوگوں نے، ان مشرکوں نے، ان کفار نے، لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر. یہ آیت بہت اہم ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ لوگ کو یاد ہو سورہ قصص کی وہ آیت، میرے خیال سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگی، سحران تظاہر، میں نے بتائی تھی وہ بات کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ تورات اور قرآن 2 جادو ہیں، سحران تظاہر، کہ ان میں آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ان میں آپس میں جو ہے ایک طریقے سے تانا بنا بنا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی سپورٹیو ہیں. تورات میں بھی وہ پیشن گوئیاں آئی ہیں قرآن کی، اور قرآن بھی جو ہے وہ پرانی باتوں کی، پرانی کتابوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ قرآن جو آیا ہے تورات پر بھی، اس کا یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا اطلاق اس آیت کے ذریعے سے ہوتا ہے اگر آپ لفظی ترجمہ سمجھیں. وقال الذین کفروا، کہا ان کفار نے، لن نؤمن بہذا القرآن، کہ ہم تو قرآن پر اولاً ایمان لائیں گے ہی نہیں، ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے موجود تھا، یعنی تورات، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، فیہ ھدی و نور، تو وہ بھی، اس میں بھی ہدایت تھی، نور تھا اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے آپس میں اس کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس میں تحریفیں کریں، چینجنگ کریں اپنے قلم سے. تو نہ وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے تھے نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اے نبی کاش آپ ان کی حالات اس ٹائم دیکھیں، یا اگر آپ ان کو اس وقت کی حالت میں دیکھیں تو ایک ہولناک منظر ان کے سامنے آئے گا، یعنی روز قیامت کا اب ذکر ہو رہا ہے. موقوفون عند ربہم، کہ جب کہ یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ذلت و خواری میں کھڑے کر کے جائیں گے اللہ کے پاس. یرجع بعضهم الی بعض القول، اور ایک دوسرے پر باتیں ڈالیں گے، الزام ڈالیں گے، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا کر کہیں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کہ نچلے درجے والے ہوں گے، یعنی وہی عوام الناس، کم لوگ کہیں گے جو کہ حقیر طبقے میں تھے، الذین استضعفوا للذین استکبروا، اپنے بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے آج برباد ہوئے ہیں، ہم تمہارے سبب آج اس گمراہی میں پھنسے ہیں، جہنم کے عذاب میں آج ہم تمہاری وجہ سے گئے ہیں. لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، ہم تو تمہاری وجہ سے رہے اس خسارے میں، ہم نے تم کو اپنا امام سمجھا، اپنا لیڈر رہنما سمجھا، حقیقت میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن ہم تمہارے پیچھے لگے رہے. عوام الناس شکوہ کرے گی اس دن کہ ان لیڈرز نے ہم کو گمراہ کرا. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، لیکن یہ بڑے لوگ ان چھوٹے لوگوں سے کہیں گے، عوام الناس سے کہیں گے کہ بھلا کیا نحن وصددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت پر عمل کرنے سے زبردستی روکا ہوا تھا؟ بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بعد اس کے کہ وہ ہدایت تم پر منکشف ہو گئی تھی، کھل گئی تھی، تمہارے دل تسلیم کر چکے تھے، تو تمہیں کیا پڑی ہوئی تھی ہمیں فالو کرنے کی؟ بل کنتم مجرمین، تم ہو قصوروار، تم ہو مجرم، ہمیں ملامت مت کرو. وقال الذین استضعفوا للذین، جواباً وہ یہ کہیں گے
وہ جو عوام الناس ہے، کم درجے کے لوگ، ان بڑے لوگوں سے کیا کہیں گے؟ استکبروا بل مکر اللیل والنہار، کہ ہم زبردستی تو تیار نہیں تھے ماننے کو، لیکن تمہاری رات دن کی تدبیروں نے ہمیں روکا ہوا تھا. تم رات دن پلاننگ کرتے رہتے تھے، تم رات دن جو ہے مشورے کرتے تھے کہ کس طرح ہم اپنی عوام الناس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں جانے سے روکیں. یہ تو تمہاری پلاننگ تھی، تمہاری چالیں تھیں. استأمروننا ان نکفر باللہ، جبکہ تم ہم کو فرمائش کرا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں. تم نے ہمیں مجبور کرا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں کفر کریں، اس میں شرک کی آمیزش لگا دیں. وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا، اور اس کے لیے شریک قرار دے دیں، ند قرار دے دیں، اللہ کے علاوہ اور معبود قرار دے دیں. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ لوگ اپنی اس پشیمانی کو ایک دوسرے سے چھپائیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے. ظاہر بات ہے عذاب دیکھنے کے بعد دنیا میں تو واپس آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک دوسرے پر ملامت تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن ایک دوسرے سے بھی اپنی ان باتوں کو پشیمانی کی وجہ سے پھر چھپتے پھریں گے ایک دوسرے سے کہ ہم کیوں نہیں اہل ایمان کے ساتھ ہمراہ رہے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کی گردنوں میں اس دن طوق ڈال دیں گے، زنجیریں ڈال دیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو جزا اس سبب کی جن کے تم اعمال کرتے تھے. یعنی تم جیسا کرتے تھے ویسا ہی ہم نے آج تمہارے ساتھ کرا. تم ہمیں دنیا میں نہیں پہچان سکے تھے تو ہم نے بھی تم کو آخرت میں نظر انداز کر دیا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے اتنا ہی کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ ہم ان احکامات کے منکر ہیں، انکاری ہیں جن کو اے رسولوں تم کو بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کو تم کو دے کر بھیجا گیا، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے. ہم ان قول و قرار پر اپنا عہد پورا نہیں رکھتے، ہم منظور نہیں کرتے تم کو رسول. ہر بستی نے یہی کہا ہے، جو ڈر سنانے والا بھیجا گیا اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں نے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ دیتے رہے لیکن چند ہی لوگ ایمان لائے. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہر قوم نے اپنے وقت کے رسول کا انکار کرا ہے. وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، ہم نفری میں تم سے زیادہ ہیں، ہم جماعت میں عصبیت میں تم سے زیادہ ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہم کو کبھی عذاب نہیں ہوگا. ہم تو اللہ کے پسندیدہ انسان ہیں، ہم اللہ کے منظور نظر ہیں، اس نے ہمیں تھاما ہوا ہے. ظاہر بات ہے اس نے ہمیں مال اور اولاد دیے تو عذاب کیوں دے گا؟ حالانکہ یہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ جسے غریب رکھے اسے پسند نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ اگر دنیا و مافیا کی مثال اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ یہاں پانی نہ دیتا. یعنی اس درجے تک اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا پڑا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے صحابیوں سنو، یہ جو بکری کا بچہ یہاں مرا پڑا ہوا ہے اللہ کے نزدیک دنیاوی جو یوں سمجھیے جو لوگوں کو نظر آتی ہے نا دنیاوی شان و شوکت، اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی حیثیت. لہٰذا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت سے ہمیں یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ کی پسند یا ناپسند ان سے منسلک ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ بھری روزی دے دیتا ہے. اس میں غریب اور امیر کا کیا معاملہ ہے؟ اور جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، چھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، رک رک کر دیتا ہے. یہ تو اللہ نے ایک امتحان کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اسی کے ذریعے لوگوں کو آزما رہے. کسی کو زیادہ دے کے آزما رہے، کسی کو کم دے کر آزما رہے. زیادہ دے کے اس لیے آزما رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے یا نہیں، اور کم دے کے اس لیے آزما رہے کہ کہیں یہ مستر ہو کر اپنی عزت نفس کو ہر ایک انسان کے آگے پیش نہ کرے، جگہ جگہ بھیک نہ مانگے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اور اب آیا نا یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو تم کو ہمارے نزدیک بنا دیں، درجے میں تم ہمارے نزدیک آ جاؤ گے اولاد اور اپنے مال سے. ایسا نہیں ہے. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ مال اور اولاد زیادہ زیادہ دے رہا ہے تو میں اللہ کے نزدیک انہی کے ذریعے آ جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو تم کو ہمارے مقرب بنا دیں، جو درجے میں تم کو ہمارے نزدیک لے آئیں، نہیں. الا من آمن،
مگر یہ کہ جو ایمان لائے. ہاں سب سے بڑی دولت ہے یہ ایمان، جس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ بھلے کسی شخص کے پاس مال متاع دولت نہیں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی جو ہے وہ اپنی کوئی پونجی نہیں کمائی، اپنی مطلب اس طریقے سے کوئی بہت بڑے محلات کر کے نہیں گئے، وہ بہت بڑی بلڈنگز معاذ اللہ کر کے نہیں گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی تربیت ہمیں دے کر گئے. تو اسی ایمان کی تربیت کو دیکھیں ہائی لائٹ کرتے ہوئے فرمایا الا من آمن، مگر وہ کہ جو ایمان لائے. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت اگر انسان کو میسر ہے تو وہ دولت ایمان ہے. اور وہ ملے گی کہاں سے؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے یہ ملے گی قاری کو اسی قرآن کے سپاروں سے، یہیں سے ملے گی، قرآن مجید سے ہی ملے گا. الا من آمن وعمل صالحا، اور اس کے بعد عمل صالح بھی کرے. فاولئک لہم جزاء الضعف، تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے پھر وہ ہمارے قریب ہو جائے گا، اور ایسے لوگوں کی جزا میں ہم ان کو دیں گے دوہرا ثواب. ضعف بما عملوا، بسبب ان کے عمل کی وجہ سے. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بہشت کے جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین بالا خانوں میں چین سے بیٹھے گا، امن و سکون اور اطمینان اور راحت سے وہاں پر وہ اپنی زندگی گزارے گا. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کے متعلق جھگڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کو ہرانے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہیں. آیات تو ہماری اس لیے آ رہی ہیں کہ ایمان پھیلے اور لوگ اندھیروں سے اجالے کی طرف آئیں. آیات تو اس لیے نازل ہو رہی ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں، گمراہی اختیار کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اولئک فی العذاب محضرون، تو یقیناً یہ پکڑے جائیں گے اور ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے ہتھکڑیوں میں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراخ روزی دے دے، اس کا ہاتھ جو ہے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. عبادہ ویقدر له، اور جس کی چاہے روزی تنگ کر دے. یہ تو امتحان کی جگہ ہے. تم نے یہ سمجھا کہ یہ رزق میں اضافہ، دولت میں اضافہ، یہ دولت میں یا پھر کمی یا پھر شان و شوکت میں کمی، تم یہی سمجھتے رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے ایسا. یہ تو امتحان کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزما رہے، کسی کو کم دے کر آزما رہے. اصل امتحان یہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جس چیز کو بھی اے انسانوں تم خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں دو گے، چاہے صدقہ ہو چاہے خیرات ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، سو اس کا عوض وہ دے دے گا، اس کا بدلہ وہ دے دے گا. تم خرچ کر کے تو دیکھو، وہ لوٹا دے گا. یعنی ایک تو اجر اللہ آخرت میں دے گا. اگر ہم 10 روپے کسی کو دیں، اللہ تعالیٰ 100 روپے کا اجر وہاں دے، 700 روپے کا دے، 1000 گنا کرے، 10,000 گنا کرے، لاکھ گنا کرے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدل دے دیتا ہے. اللہ مال میں برکتیں دے دیتا ہے. آپ دے کر دیکھیے صدقہ خیرات. تو اس معاملے میں بھی تنگ دل مت ہو، بلکہ اللہ کی رزاق ہونے کی ذات پر بھروسہ رکھو. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کا عوض دے دے گا اللہ، اس کا بدلہ دے دے گا، لوٹا دے گا تمہارے پاس وہ. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہت رزق میں برکت دینے والا ہے، اور سب رزق، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے، سب سے عافیت بھری روزی دینے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا میدان قیامت میں. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور کہے گا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے، جن فرشتوں کو یہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں تجویز کر رہے تھے، اَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ بھلا کیا تم لوگوں نے تمہاری عبادت کرتے تھے یہ؟ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا بھلا آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا جاتا تھا؟ آپ کو یہ پوچھتے تھے مجھے چھوڑ کر؟ قالوا سبحانک، اب اس کا جواب اور کیا ہوگا کہ وہ خود عرض کریں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے. انت ولینا من دونہم، کہ ہمارا پشت پناہ، ہمارا آقا، ہمارا معبود تو صرف اور صرف تو ہی ہے. ہمارا تعلق اگر ہے بھی تو صرف اور صرف تجھ سے ہے. ہم ان کو نہیں پہچانتے، ہمارا ان سے اللہ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تو ہمارا آقا ہے، تو پشت پناہ ہے، تو ولی ہے، تو ہمارا جو ہے رہبر ہے، اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تو پاک ہے. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ اے اللہ ان لوگوں نے تو شیاطین کو پوجا ہے. یہ اپنے خیال میں بھلے فرشتوں کی عبادت کر رہے ہوں، لیکن در حقیقت انہوں نے جنوں سے رابطہ رکھا ہوا تھا. اکثرهم بهم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر لوگ انہی کے فالوورز ہیں، ان شیاطین کے ایجنٹس ہی کے فالوورز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ان سے کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، سو کہا جائے گا کافروں سے
کہ آج کے دن آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع پہنچانے کا ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتا. بعضکم لبعض نفع ولا ضرہ، نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے، کوئی کسی کا ذرہ بھر بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور کافروں سے ہم اس دن کہہ دیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے نا دنیا میں، اب اس کا مزہ یہاں چکھو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری روشن واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، مبرہن آیات کھول کھول کر پڑھی جاتی ہیں، صاف صاف پڑھی جاتی ہیں، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. تو جب روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ پڑھنے والوں کی نسبت یہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، نعوذ باللہ یہ باتیں بولتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں، یہ محض ایسا شخص ہے، ایسا انسان ہے جو یوں چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں کی عبادت سے باز رکھے جن کو تمہارے وہ بڑے بڑے آباء و اجداد پوچھتے تھے. تم لات، عزا، منات ان سب کی عبادت کرتے تھے، تو یہ تو چاہتا ہے اتنے سارے کے سارے معبودوں کو ہٹا کر ایک ہی اللہ کی طرف تم کو لے کر آ جائے، یہ چاہتا ہے. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور قرآن مجید کی نسبت بھی یہ بدبخت لوگ کیا بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ محض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے، کہ یہ خام خواہ ایسی باتیں بول رہے ہیں کہ یہ وحی آ رہی ہے ان پر، اور یہ معاذ اللہ جھوٹ کی بات بول رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور یہ کافر اس امر حق یعنی قرآن مجید کی نسبت ایسی باتیں بول رہے ہیں لما جاءہم، جبکہ یہ ان کے پاس آ چکا ہے، جبکہ وہ ان کے پاس پہنچایا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے اس کی پوری بتا چکے ہیں ساری کی ساری تفاسیر. قرآن مجید ایک طرف اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور اس کی نسبت یہ باتیں گھڑ رہے ہیں کہ یہ وہی معاذ اللہ ایسے ہی اپنی طرف سے ان کی جی میں آ گئی ہے باتیں، اور یہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں معاذ اللہ. ان ھذا الا سحر مبین، یہ محض ایک صریح جادو ہے جو یہ باتیں بتا رہے ہیں. قرآن مجید کی نسبت تک یہ باتیں بتا رہے ہیں لوگ. اب آپ اندازہ لگائیں اس معاشرے میں کس قسم کے لوگ موجود تھے کہ ہر قسم کی ہٹ دھرمی انہوں نے کر گزرے تھے وہ لوگ. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں کہ ان کو وہ پڑھتے پڑھاتے بھی ہوں، خود پڑھتے بھی تھے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور اسی طرح ہم نے ان سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا تھا. یعنی یہاں باتیں ہو رہی ہیں انہی کی کہ ایک طرف تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ نافرمانی کی روش بھی اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پہلی جو قومیں تھیں اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ جو پرانی قومیں تھیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی اپنے وقت کے رسول کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو بھی وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اس سے پہلے بھی جو قومیں گزری تھیں ان کی طرف سے بھی یہی معاملہ ہوتا رہا تھا کہ وہ بھی قومیں اپنے وقت کی رسول کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتی تھیں اور کتابوں کو سمجھ کر انسمجھ کر دیتی تھیں. اسی طریقے سے وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور یہ جو قوم قریش ہے ان کے پاس بھی اے نبی آپ کی بعثت سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. کم و بیش میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے 3000 سال کا وقفہ رہا ہے یہودی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی یہود کی قوم پر اور قریش کی قوم پر، ان کے درمیان ان کے مابین 3000 سال کا کم و بیش فصل رہا ہے کہ جن کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اسی طریقے سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو اے نبی آپ سے پہلے تھے، یعنی ان کی قوم سے پہلے تھے، یعنی یہی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے تورات اور انجیل کے پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور یہ مشرکین عرب تو اس سامان کے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا، یعنی ان بڑی بڑی قوموں کو ہم نے دیا ہوا تھا، اتنی قوموں کو روب دبدبہ دیا ہوا تھا. قوم عاد کا جو شان و شوکت کے ساتھ ہم نے ان کو ساز و سامان دیا ہوا تھا، اسی طریقے سے قوم سمود کو جو ہم نے دنیاوی ساز و سامان دیا ہوا تھا، تو یہ قریش تو اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے. وما بلغوا معشارا ما آتیناہم فکذبوا رسولی، یہ تو اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے، 1/10 تک بھی اس حصے تک نہیں پہنچے، اور یہ ساتھ ساتھ فکذبوا رسولی، انہوں نے ہمارے رسولوں کو بھی جھٹلایا. فکیف کان نکیر، تو ہمارا پکڑنا دیکھو کیسا ہوا، کتنی سخت ہماری طرف سے عذاب ان پر اچانک حملہ ور ہوا ہے.
اب یہ جو آخری رکوع ہے اس کی مثال میں آپ لوگ کو بتا چکا تھا، آیت نمبر 8 سے ایک دم یوں سمجھیے کہ جڑی ہوئی ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، آیت نمبر 8 میں کیا تھا کہ ہر طریقے کے لوگ میں نے بتایا نا موجود تھے، کچھ لوگ کنفیوز تھے کہ معاذ اللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ مجھ پر جو ہے وحی آنے لگی ہے، یا معاذ اللہ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ ان پر کوئی مجنونیت کا تو شکار نہیں ہو گیا ہے، کوئی آصف کوئی جن کا معاملہ تو نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ شواہد بھی ان کو نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے آج تک چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں جب کبھی جھوٹ نہیں بولا، الٹا صادق الامین کا خطاب ہم نے ان کو دیا ہے، تو اس پر یہ کنفیوژن کا شکار تھے، شش و پنج اور یوں سمجھیے شکوک و شبہات میں فکر میں مبتلا تھے کہ کس طریقے سے یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب وحی آ رہی ہے اور یہ باتیں اللہ کی طرف سے مشتق آ رہی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں جواب اس کا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ قل اے نبی آپ ان سے فرمائیے انما اعظکم بواحدہ، کہ چلو میں تم کو ایک خاص ایک نصیحت دیتا ہوں، ایک ذرا خود دل پر، اور آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کتنی اسٹریٹ فارورڈ بات بولتے ہیں، اپنے اندر جھانکنے کی ہر ایک انسان کو ایک امنگ دلاتا ہے، آرزو دلاتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک بات کی تلقین کرتا ہوں، ایک واعظ ایک نصیحت دیتا ہوں اے لوگوں، جو تم لوگ میرے بارے میں بول رہے ہو کہ معاذ اللہ میں جو ہوں یہ وہی اپنی طرف سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، میں تم کو اب ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھو۔ ان تقوموا للہ مثنی، کہ تم اللہ کے ہی واسطے کھڑے ہو جاؤ، دعا کرو اللہ کی جناب میں، وفرادا ایک ایک بار اور سوچو، ثم تتفکروا پھر اور غور و فکر کرو سارے کے سارے، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے اس ساتھی کو کیا جنون ہے؟ کوئی جنون نہیں ہے اس ساتھی کو، تمہارے ساتھی کو جنون ہے ہی نہیں، کوئی آسیب نہیں ہوا ہے، کوئی معاذ اللہ جنات کا سایہ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بلکہ واقعتاً وہ تو تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی سختیوں سے تمہیں آگاہی دے رہے ہیں کہ تم اب بھی اپنا جو ہے اپنا طرز عمل، اپنا وے آف لیونگ صحیح کر لو، وہ تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ قل ما سألتکم من اجر، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے آپ سے کوئی اس تبلیغ پر معاوضہ تو نہیں مانگا، کوئی اجرت تو نہیں مانگی۔ بڑے بڑے شاعر بھی اگر آئیں اور بڑے بڑے قصیدہ نشین بھی آئیں تو کوئی شاعر پڑھتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے تو اجرت تو مانگتا ہے، پیسے تو مانگتا ہے۔ میری ان پوری 12 برس کی محنت میں تم نے کبھی دیکھا مجھے کوئی اس طریقے کی اجرت طلب کرتے ہوئے؟ میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میری شان و شوکت تمہارے سامنے ہے، اس تبلیغ پر بھلے میں نے آج تک تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ فہو لکم، اور اگر مانگا بھی ہو تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ یعنی یہ دیکھیں یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ میں نے آج تک ایسی کوئی طلب کری ہی نہیں، اور اگر میں نے کری بھی ہو تو تمہیں ہی مبارک ہو۔ میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفی ہے کہ میں نے ایسے آج تک کوئی اس طریقے کا مطالبہ کبھی کرا ہی نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہاں اگر میرا کوئی معاوضہ ہے بھی تو وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر میں تم کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں تو صرف اسی لیے بلا رہا ہوں نا کہ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے، خود گواہ ہے۔ قل اے نبی ان سے یہ بھی کہیے ان ربی یقذف بالحق، کہ میرا رب حق بات کی طرف تلقین کرتا ہے، یعنی ایمان کو کفر پر اللہ تعالیٰ غالب کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی الفاظ آئے تھے نا سورہ بنی اسرائیل میں، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، یہاں پر ہے، اور وہاں کیا تھا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ اے نبی ان سے فرمائیے اب حق آ چکا، سچ آ چکا، دین اسلام اب پھیل رہا ہے اور باطل سرے سے نہ تھا اور نہ رہے گا۔ اسی کا انداز دیکھیں، اسی کی ایک ریفلیکشن ان 2 آیات میں آ رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات کی تلقین کر رہا ہے، اور یقیناً حق ایمان کو کفر پر غلبہ مل کر رہے گا، اور علام الغیوب اللہ تعالیٰ عالم الغیوب ہے، تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اللہ ہی ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اور نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، دین اسلام آ گیا، اس کی برکتیں اب ہر گھر میں نافذ ہو گئیں، اور دین باطل نہ پہلے کچھ کر سکتا تھا، وما يعيد، اور نہ اس کو دہرا سکتا ہے۔ باطل معبود تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کر سکتے تھے اور نہ اس کا اعادہ کر سکتے ہیں، نہ دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، نبی آپ یہ بھی فرمائیے، مزید فرمائیے کہ اگر بھلا یہ بتاؤ کہ بھلا چلو بالفرض مثلاً فرضاً کہ اگر میں گمراہ ہوں، اضل علی نفسی، تو اس کی گمراہی کا وبال مجھ پر ہی آئے گا نا، تم پر تو نہیں آئے گا۔ یعنی اگر بالفعل معاذ اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط بات بول رہا ہوں، تو اس کا وبال جان تو میرے اوپر ہی آئے گا، تم لوگوں پر تھوڑی آئے گا۔ لیکن اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں تو ظاہر بات ہے پھر تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔
وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں راہ راست پر ہوں، یعنی میں سچ بات بول رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ ہی کی طرف سے ہے، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو بے شک یہ ہدایت تو ملی ہی مجھ کو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس وحی کی تفصیل جو آ رہی ہے وہ میرا اللہ مجھ پر کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا خود سے۔ یہ بہت متوازن انداز ہے، عاجزی کا ایک پیکر ہے کہ بالفرض اگر میں بہکا ہوں تو اس کا وبال مجھ پر، اور اگر کوئی ہدایت ہے تو بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں نے یہ خود حاصل کری ہے یا میری اس میں کوئی عقل ہے یا میں نے یہ خود سمجھی ہے، نہیں، بلکہ یہ بھی میرے رب نے دی ہے۔ انہ سمیع قریب، یقیناً وہ سب کچھ سنتا ہے اور بہت نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ آخری 3 آیات ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ وہ وقت نبی ان سے دیکھیں، ملاحظہ کرتے کہ آپ کو حیرت ہو کہ جبکہ یہ کفار گھبرائے جائیں گے روز قیامت، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، پھر پھریں گے، نکل کر بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور مکان قریب، اور پاس ہی سے ان کو فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فوراً ایک بڑا سا ہاتھ آئے گا اور فوراً ان کو واپس، اگر وہ عذاب الہی سے بھاگنے کی کوئی فرار بھی طلب کریں گے، بھاگنے کی ذرہ بھر بھی کوشش کریں گے، تو واپس اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور پھر وہاں کہیں گے کہ اے اللہ ہم اب ایمان لے آئے، حالانکہ اب تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب تو وہ وقت ہی گزر گیا، امتحان تو ختم، اب تو نتیجہ ڈکلیئر کرنے کا ٹائم ہے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اتنی دور جگہ سے ایمان ان کے ہاتھ آنا بھی ممکن ہے۔ اب تو دنیا بہت پیچھے رہ گئی، برزخ بھی پیچھے رہ گئی، اب تو عالم آخرہ کا معاملہ آ گیا، اتنی دور سے اب ایمان کہاں سے لینا چاہ رہے ہو؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس قرآن مجید کا انکار کر چکے ہیں، دنیا میں یہ لوگ اس کا انکار کر چکے ہیں، اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق اور ٹھٹا بنایا ہوا تھا من قبل، اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بے تحقیق بلا سند وہ دور دور سے اپنی طرف سے ہانکا کرتے تھے، غلط باتیں بیان کرتے تھے، اندھیروں میں ہاتھ پاؤں چلاتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر بول رہے ہیں، کبھی ساحر بول رہے ہیں معاذ اللہ، کبھی مجنون بول رہے ہیں، کوئی جن آ گیا ہے، کوئی یہ بھی بول رہا ہے کہ کوئی غلام پالا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ کہتے رہے قرآن کے بارے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بولتے رہے، اندھیروں میں پاؤں چلاتے رہے، تاہاں کہ ہم سے ملاقات ہو گئی۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بے تحقیق بات کرتے رہے، بلا سند بات کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم سے ملاقات ہو گئی، دور دور سے ہانکا کرتے تھے وہ۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، اور ان میں ان کی قبول ایمان کی آرزو میں ایک آڑ رکھ دی جائے گی، یعنی وہ خود چاہیں گے۔ ما یشتہون، جنت الفردوس، یہ جو یشتہون کا لفظ ہے یہ سورہ واقعہ میں بھی آئے گا، اس کو یہاں نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ وہاں جنت الفردوس میں ایسا سما کر دے گا کہ انسان جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں کسی طرح لے جائے، ہر انسان وہاں جو تمنا کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ یہ جنت الفردوس ہے۔ لیکن ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان مشرکین کا؟ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے درمیان ایک آڑ رکھ دی جائے گی۔ جنت میں تو ہر پسندیدہ چیز ملے گی، لیکن ان مجرموں کے لیے اب وہ دور کر دی جائے گی، محروم کر دیے جائیں گے ہر اس چیز سے جس کی ان کو طلب ہوگی۔ وہ اگر ان کو اس بات کی بھی طلب ہوئی کہ ہمیں جہنم سے ہی نکال دے، یہ بھی دور کر دیا جائے گا۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا، یعنی جو ان سے پہلے گناہ گار تھے ان کے ساتھ بھی یہی، قوم فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ان کے بڑے بڑے درباریوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور جب یہ قریش نے بھی ان کا انکار کیا، وقت کے رسول کا انکار کیا، تو ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا، وہی حشر کیا جائے گا جو ہم نے ان سے پہلوں کے ساتھ کیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً یہ سب کے سب، چاہے وہ لوگ ہوں پرانی قوموں کے، اہل الکتاب کے لوگ جو کہ حق کو نہیں سمجھ سکے، چاہے یہ قریش، یہ سارے کے سارے کل ملا کر کانوا فی شک مریب، یقیناً یہ بڑے ہی شک میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جس نے ان کو تردد میں ڈالا ہوا تھا، تجسس میں ڈالا ہوا تھا، ان کے دماغ میں شکوک و شبہات ہی رہے، ان کے دل میں ہٹ دھرمی ہی رہی، اور حق کی تصدیق کبھی ان کو توفیق ملی ہی نہیں کہ حق کی کوئی سرے سے کوئی تصدیق کر سکیں، بلکہ اس میں تو شک مریب، ان کو تردد میں ڈالا ہوا تھا شکوک و شبہات نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کل ملا کے ہم نے جو ہے اس کی 54 آیات بھی پڑھ لی ہیں اور 6 رکوع بھی مکمل ہو گئے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ مارچ شروع ہونے سے پہلے کسی طریقے سے سورہ فاتر بھی ہو جائے۔
لیکن ابھی سورہ فاتر رہتی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ یوں سمجھیے کہ کم و بیش 7.5 یا 8 پارے دور ہیں قرآن مجید مکمل کرنے سے، اور رمضان میں بھی شروع ہونے میں سوا مہینے کچھ رہ گئے ہیں۔ تو آپ سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی، رمضان کے آگے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رمضان شریف سے پہلے قرآن مجید کو تفسیر اور دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ سمجھ کر مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی ساتھ ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔